السلام علیکم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سجدہ سہو کے مسائل۔ سجدہ سہو کرنے کا مکمل طریقہ میں بتاؤں گی، سجدہ سہو کے مسائل بتاؤں گی کہ کس کس صورت میں سجدہ سہو انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ رکعات کی تعداد میں شک پڑنے پر کم رکعت کا یقین حاصل کرنے کے بعد نماز پوری کرنی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ادا کرنا چاہیے۔ یعنی رکعات کی تعداد میں کمی یا زیادتی کا مکمل یقین حاصل کرنے کے بعد نماز پوری کرنی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے مطلب تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ادا کرنا چاہیے۔ سلام کے بعد سہو کے بارے میں کلام نماز کو باطل نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز کے دوران انسان بات نہیں کر سکتا۔ جب بعض اوقات انسان نماز کے دوران سہو کرنا بھول جاتا ہے تو نماز کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے، تو نماز کے بعد جو سجدہ سہو ہوتا ہے تو اس میں صرف سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ سجدے سے پہلے انسان بات چیت کر سکتا ہے۔ اس طرح سجدہ سہو میں کلام یعنی بات چیت نماز کو باطل نہیں کرتی۔ ہاں، اگر آپ سلام سے پہلے سجدہ سہو کر رہے ہو، اس میں آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ نماز میں تو آپ ویسے بھی بات نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں البتہ بلکہ یقیناً آپ جو نماز کے بعد سجدہ سہو کرتے ہیں یعنی کہ سلام کے بعد، اس میں آپ سجدہ سہو کرنے سے پہلے آپ کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ امام کی بھول پر سجدہ سہو ہے، مقتدی کی بھول پر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا امام کی بھول پر صرف اور صرف سجدہ سہو امام پر لازم ہوتا ہے، نہ کہ مقتدی کی بھول پر۔ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی کہ سجدہ سہو کے دو سجدے تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی، یعنی کہ دونوں طرح جائز قرار دیا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کے لیے دوبارہ تشہد پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ آپ جو تشہد نماز میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تشہد کے بعد یعنی کہ تشہد مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد آپ دو سجدے کر لیں، وہ آپ کا سجدہ سہو ہے۔ اگر آپ نماز کے دوران بھول گئے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی دو سجدے کر سکتے ہیں۔ یہ سنت سے دو سجدے آپ کر سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ اور اس کے علاوہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کے لیے دوبارہ تشہد کا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو اپنی نماز کی رکعتوں میں شک پڑ جائے اور یاد نہ رہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو اسے پہلے اپنا شک دور کرنا چاہیے، پھر یقین حاصل کرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرنی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے ادا کر لینے چاہیے۔ اگر نمازی نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو یہ 2 سجدے مل کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ یعنی کہ 5 رکعتیں تو اس نے پڑھی ہیں، لیکن جو یہ 2 سجدے مل کر 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اگر 4 پڑھی ہیں تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت کا باعث بنیں گے اور شیطان کے منہ کو کالا کر دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا شک دور کرنا ہے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کے لیے جو 2 سجدے کرتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، زیادتی کیسی؟ لوگوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ اسے بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کی، یعنی کہ یہ طریقہ بھی درست ہے۔ آپ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد بھی 2 سجدے کر سکتے ہیں، اسے بھی سجدہ سہو کہتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے طریقہ۔ اور اس کے علاوہ آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدے کر سکتے ہیں، یہ اسے بھی درست قرار دیا ہے۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یاد نہیں رہا تھا، یعنی کہ تو وہ تو بھول گئے تھے کہ انہوں نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ نے کہا اس میں کیا زیادتی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا زیادتی کیسی؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ تو اس طرح بھی یہ درست ہے، اس کو بھی بخاری مسلم نے درست قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلا تشہد بھول کر نمازی قیام کے لیے کھڑا ہو جائے تو تشہد کے لیے واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، لیکن آپ تشہد پڑھے بغیر کھڑے ہو گئے، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ تشہد پڑھے بغیر مکمل کھڑے ہو گئے تو آپ نے پھر تشہد پڑھنے کے لیے دوبارہ بیٹھنا نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر آپ ابھی مکمل کھڑے نہیں ہوئے اور آپ کو یاد آ گیا تو آپ اس صورت میں بیٹھ سکتے ہیں اور تشہد پڑھ سکتے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں اور اس میں تشہد آپ نے نہیں پڑھا، آپ کھڑے ہو گئے مکمل طور پر، تو آپ نے وہیں سے کنٹینیو کرنی ہے نماز، دوبارہ نیچے نہیں بیٹھنا، دوبارہ تشہد آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے وہیں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اور جب آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ چوتھی رکعت میں تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے ادا کرنے، اور اگر آپ کو اس میں بھی یاد نہ رہے تو آپ نے پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں لازمی، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہونے لگے اور ابھی پوری طرح کھڑا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے، لیکن اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا ہو تو پھر نہ بیٹھے، البتہ سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے ادا کرے۔ اس سے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز میں کوئی سوچ آنے پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں انسان کو 100 طرح کے خیال آتے ہیں، تب 100 طرح انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے، نماز کی توجہ انسان سے ہٹ جاتی ہے، 100 طرح کے انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، سوچ آتی ہے، تو اس سے سجدہ سہو آپ پر واجب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری بات، آپ نے سارے دھیان ایک سائڈ پہ رکھ کر آپ نے بہت مکمل طور پر اپنے الفاظوں پر توجہ دینی ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے خدا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کھڑی ہے، آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں، آپ اس سے کلام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب آپ لفظوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی شیطان تو بھڑکاتا رہتا ہے، تو نماز کے اگلے لفظوں پر دھیان دینا چاہیے، اس طرح آپ کی نماز میں غلطی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہو جائے تو آپ نے اسی طرح سجدہ سہو کا طریقہ
اور سجدہ سہو کرنا ہے، اس سے سجدہ سہو ہو جائے گا اور آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، آئندہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔